وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال الله في موضع آخر ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ علام الغیوب کی پاک ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جمعۃ المبارک کے بارے میں آخری باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جمعۃ المبارک کے سارے مسائل آپ بھائیوں کی خدمت میں رکھوں۔ جمعۃ المبارک کی عظمت اور شان بھی آپ نے سنی۔ جمعۃ المبارک میں آنے کی سستی بھی، وعید بھی، اور جمعہ چھوڑنا یہ تو اتنی سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جی چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا کے راکھ کر دوں جو لوگ مرد جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آئے، اس گھر میں ذرہ برابر خیر نہیں۔
وہ گھر اور گھر کا وہ مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دنیا میں جل مرنے کے قابل اور لائق ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وعید سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم کے 2 مقامات آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ پہلا سورہ الکہف کی آیت نمبر 50۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ فرشتہ تھا نہیں، فرشتوں کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ آپ بھائیوں نے یہ سنا ہے کہ بقیہ نمازوں کے لیے اللہ کے گھر سے مؤذن کی اذان آتی ہے، جمعے کے لیے قرآن کریم میں ہر مسلمان کے لیے رب العالمین نے یہ پیغام بھیجا ہے فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ کے، خرید و فروخت چھوڑ کے جلدی سے اللہ کے گھر، اللہ کے ذکر کے لیے، جمعہ کے لیے آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاروبار کا چھوڑ دینا تمہارے لیے بہتر۔ کیسے بہتر؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، اگر تمہیں پتہ ہے، اگر تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ میں رب کی بات مان کے رب کے گھر آ رہا ہوں تو میرا رب اطاعت اور فرما برداری پہ مجھے محروم کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ نماز ہی وہ ایسا عظیم عمل ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں یہ حکم بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس بات پہ پابند ہو، نماز کی ادائیگی پہ، اور یہ پابندی نماز کے حکم کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نماز کے لیے میرا وقت کاروبار پہ حرج ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، نحن نرزقک لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق مانگتے نہیں بلکہ ہم خود تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ نماز حصول رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کاروبار بند کیا تھا لیکن اب پابندی ختم کی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب نماز ہو گئی، آپ زمین میں پھیل جائیں۔ جو کاروبار رب کے حکم سے منع کیا گیا تھا، تمہارے لیے حرام ہوا تھا، اب حلال ہے، آپ اس کاروبار کو جاری رکھ سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ شیطان نے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فرشتوں نے سوچا نہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد سوچنے کی مومن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے اسے
قوت عطا کی تھی، اختیار دیا تھا کہ تو سوچ کے اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا اور اللہ کے حکم کے خلاف چل پڑا۔ اب جو بندہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد سوچ کے اپنی مرضی کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کی طرح وہ بھی نافرمان ہے۔ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، اللہ رب العالمین بڑی حیرانگی سے یہ پوچھتے ہیں اہل ایمان سے، کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو من دونی، مجھے چھوڑ کے، میری بات چھوڑ کے شیطان کی بات کو اختیار کرتے ہو اور اپناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، جس نے رب کو چھوڑ کے، رب کی بات چھوڑ کے شیطان اور شیطان کی بات کو اپنایا، مانا، اختیار کیا، وہ ظالم ہے۔ اس نے رب کو چھوڑ کے، رب کی دوستی، رب کی مودت، رب کی محبت کو چھوڑ کے بدلے میں جو ظالم کا ساتھ اختیار کیا، فاسق شیطان کا ساتھ اختیار کیا، اس ظالم نے جو تبدیل کیا ہے رب کی محبت اور دوستی کو شیطان کی محبت اور دوستی سے، یہ بہت برا اور بڑا فیصلہ ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر سے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، میرے محبوب پیغمبر وہ بھی منظر دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں مجرم ناکسوا علی رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ ظالم، فاسق، کافر اپنی آنکھ پہ زیادہ یقین کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم 18 ماہ کی عمر میں دودھ پیتے بچے تھے، فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کی جدائی میں بڑی غمگین، بڑی فکر مند، اللہ کے محبوب پیغمبر نے تسلی دی۔ تعزیت کا معنی بھی تسلی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ماریہ تیرے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے، جنت میں 2 حوروں کی ڈیوٹی ہے، وہ اسے دودھ بھی پلاتی ہیں اور کھلا بھی رہی ہیں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدِينَ، اگر تو چاہتی ہے، میں رب سے درخواست کرتا ہوں اللہ تیری آنکھوں کے درمیان جو پردے حائل ہیں وہ دور کر دے اور جنت میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سنبھل کے کہتی ہے نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، نہیں، میں اپنی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ عرض کرتی اللہ کے محبوب پیغمبر جو یقین تمہاری بات سن کے آ گیا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھنے پہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ مومن ہے، مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ رب کی بات آ گئی، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی دلیل، اپنا فکر، اپنے آباء و اجداد سارا کچھ چھوڑ دیں۔ اور ظالم وہاں دیکھ کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ہمیں واپس لٹا دے دنیا میں، نعمل صالحا، تیرے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم صالح عمل کریں گے۔
انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے جواب دیتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہیں ہر نفس کو ہم ہدایت زبردستی دیتے۔ اللہ رب حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم سارے کے سارے بھوکے ہو، مجھ سے کھانا مانگو۔ تم سارے کے سارے زال ہدایت سے محروم ہو، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت مانگتا ہے۔ مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت مانگتا ہے۔ پھر رات سونے سے پہلے نماز وتر میں یا سو کے اٹھ کے نماز تہجد کے اختتام پہ نماز وتر میں اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ جنہیں تو نے ہدایت یافتہ بنایا، اللہ مجھے بھی ہدایت عطا کر کے ان کا ساتھی بنا دے، ان میں شامل کر دے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجرموں سے کہیں گے میری بات اب حق ہو کے رہے گی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وہ جن وہ انسان جنہوں نے میری دوستی کی بجائے میری اطاعت اور فرما برداری کی بجائے، میں نے کہا تھا میری دوستی اور بدلے میں شیطان اور اس کی ذریت کی دوستی، میری اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کے شیطان کی ماننا منع کیا تھا، لیکن تم باز نہ آئے۔ اب تم سب سے جنہوں نے میری نہیں مانی، میرے مقابلے میں شیطان کی مانی ہے، تم سب سے میں جہنم کو بھروں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کی ملاقات بھلا دی تھی نا تم نے، بھلا دی تھی۔ اس دن کی ملاقات کے لیے نہ جون جولائی کے روزے، نہ دسمبر جنوری کی شدت کی راتوں میں رات کی نمازیں، نہ زکوٰۃ صدقات حج، اور نہ ہی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ کم از کم یہ تڑپ دل میں ہو، اللہ موقع آیا تو میں تجھ سے شہادت کی تمنا رکھتا ہوں، التجا کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ ایسے آدمی کو اگر موت بستر پہ بھی آئے گی، اللہ رب العالمین شہداء کا ساتھی بنا دے گا۔ اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا، اب اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات میں سے جس میں روح ڈالی ہے، وہ چیونٹی ہے، وہ مکھی ہے، وہ مچھر ہے، درندے ہیں، موذی جانور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھلایا نہیں ہے۔ غافل انسان، اللہ کا نافرمان انسان، مجرم اور پاپی بندہ، دنیا میں اللہ رب العالمین اسے بھی نہیں بھلاتے۔ اسے راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تو انبیاء کی ڈیوٹی لگائی۔ فرعون کے بارے میں رب کا یہ علم تھا کہ یہ فرعون جہنمی ہے، لیکن اس کی ہدایت کے لیے، اس تک بات پہنچانے کے لیے جتنا وہ بڑا سرکش تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے اتنا ہی بڑا اپنا ہادی بھیجا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام
صاحب کتاب صاحب شریعت نبی ہیں، اس کی ہدایت کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا۔ لوگو جمعۃ المبارک جس کے لیے رب خود بلائے، ہم اس کے بارے میں اہتمام ہی نہ کریں تو ہم بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے کے انتہائی قریب ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارا، جمعہ رہ گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جمعے کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ لفظ فضل اپنے مشتقات کے ساتھ قرآن کریم میں 104 مرتبہ رب العالمین نے بیان کیا۔ 7 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم والا ہے۔ بیدہ الفضل، فضل اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اپنی رحمت خاص کرتے ہیں من یشاء، جس پہ چاہیں۔ کیوں رحمت خاص کرتے ہیں؟ کیوں رحمت سے نوازتے ہیں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اس لیے کہ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہاں فضل 2 معنوں میں، ہدایت یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور قرآن یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں ہر کسی کو دے دیتا ہوں، کافر کو زیادہ دیتا ہوں، مومن کو بھی مل جاتی ہے، لیکن قرآن اور دین صرف میں اسے عطا کرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، جسے محبت کروں اس کے لیے میں رب العالمین ہدایت بھی، اس سے میں رحمت بھی، اس سے میں قرآن بھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین تو وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ منسلک ہیں، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اور دوسرا مقام سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ اسے جسے چاہیں عطا کرتے ہیں، اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فضل کسے کہا؟ پچھلی 2 آیات پہ اگر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، یہ فضل جو ہے اللہ رب العالمین نے اہل عرب کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کی رسالت کی صورت میں کیا۔ هو الذی بعث فی الأمیین، عرب کا معاشرہ جو ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتا تھا اور لکھی ہوئی تحریر پڑھنا نہیں جانتا تھا، ان کی طرف اللہ رب العالمین نے وہ عظیم پیغمبر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے ان کو سکھاتا ہے۔
وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ڈیوٹیاں ہیں کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العالمین نے۔ اور ڈیوٹی میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے قرآن اور حدیث سنت کی صورت میں، بلغ آگے پہنچا دے۔ اور اگر ایک آیت تو نے نہ پہنچائی، فما بلغت رسالتا، میں رب فیصلہ کروں گا تو نے رسالت میں سے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر قرآن کریم کی آیات تلاوت کریں اور اللہ بہت بڑا سخت فیصلہ کریں۔ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نا قرآن پڑھنے کی، ہمیں عذر کیا جی میں نے پڑھا نہیں ہے، مجھے آتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا کب شروع کیا تھا؟ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو قرآن سکھایا، پڑھایا بھی اور سکھایا بھی۔ پڑھنا، سیکھنا، تلاوت کرنا، آگے پہنچانا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ قرآن مجید کی قسم، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کے بارے میں جو قرآن کہہ دے گا رب العالمین ویسے ہی فیصلہ کر دے گا۔ زبان پیغمبر کا اعلان ہے، القرآن حجت لک او علیک، ہر بندے کے بارے میں قرآن کہے گا یا اللہ یہ بندہ اس کا حساب لینا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں میں اس کا حساب لوں۔ اللہ اس کی رات کا میں گواہ ہوں، منعتہ النوم، اللہ میں نے اسے سونے سے روکے رکھا، مجھے پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، میری قیام کی صورت میں قرآن پڑھتا رہا۔ فشفعنی فیہ، اللہ آج جو دنیا میں میری وجہ سے اس نے تھکاوٹ لی، تھکاوٹ پائی، مشقت اٹھائی، اللہ میں تیرا قرآن تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر، اس سے حساب بھی نہ لے اور اس کو جنت بھی عطا کر، او حجتن علیک، یا تیرے خلاف گواہی دے گا قرآن۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر سے فرمائیں گے میرے محبوب پیغمبر تیرے وہ امتی جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں، میں رب تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنی امت کو پہچان کے، امتیوں کو پہچان کے جہنم سے نکال لیں۔ بے شمار لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر جہنم میں داخل ہو کے اپنے امتیوں کو نکال لائیں گے۔ اللہ دوبارہ کہیں گے، تیسری بار کہیں گے، چوتھی بار کہیں گے۔ نبی کریم گزارش کریں گے اللہ اب جہنم میں نے غور کر لیا ہے، صرف جہنم میں وہی باقی ہے الا من حبسہ القرآن، جسے قرآن نے روکا ہوا ہے۔ اللہ اس کی سفارش میں نے بھی نہیں کرنی اور اس کی سفارش میں کر بھی نہیں سکتا، کیوں؟ اسے قرآن نے روکے رکھا ہے جہنم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل قرار دیا۔ کن کے لیے؟ جن میں آپ مبعوث کیے گئے، جن میں آپ موجود ہوئے، تو بعد والے ان کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ایسے لوگ بھی ہیں،
ایسے افراد بھی ہیں جو ان سے ملے نہیں، لما یلحقوا بہم، ان سے ملے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی اپنے نبی کو فضل بنایا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ان لوگوں کا نبی کریم سے، صحابہ سے نہ ملنا، یہ اللہ کی حکمت ہے، نہ تمہیں پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیوں نہیں ملایا؟ ملا سکتا تھا۔ ذالک فضل اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارک ہو ان کے لیے، مبارک ہو جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان لائے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ان کے لیے 7 مرتبہ مبارک ہو جنہوں نے رب کے نبی کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہاں فضل اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی قرار دیا، ایمان کو بھی قرار دیا، قرآن کو بھی قرار دیا، ہدایت کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ یہاں دنیاوی اسباب جو ہے، مال ہے، اس کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنا فضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہیں۔ امام البانی صحیح الجامع الصغیر میں اس روایت کا تذکرہ کرتے ہیں، 1278 نمبر حدیث۔ لو مالی معاملات، رزق کے معاملات بھی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے حل کر دی۔ عربی آیا، آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ نے اس بدوی کی مہمان نوازی کے لیے اپنے 9 گھروں میں پتہ کیا، کسی گھر میں ایک مہمان کا کھانا نہیں تھا۔ مہمان بھوک لگی ہوئی، زبان پیغمبر پہ ایک جملہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ۔ یہ بہت سنہری جملے ہیں، خاص طور پہ جو بندہ رزق کے سلسلے میں پریشان ہے۔ ابھی آپ یہ جملے پڑھے، ایک پوری بکری بھنی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پہ پہنچ گئی۔ آپ نے اللہ کا شکر کیا، ساتھ ہی زبان پہ جملہ آیا، یہ اللہ کا فضل ہے، وَنَنْتَظِرُ رَحْمَةَ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کا۔ جسے رزق کے سلسلے میں پریشانی ہوتی ہے، آپ بھائی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ پریشانی ہو جاتی ہے، آپ کے کسی کے 1، کسی کے 2، کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 6 ہیں۔ اللہ نے مجھے تقریباً 50 بچیوں کی کفالت کا ذمہ دار کیا ہوا ہے۔ واللہ العظیم میں اس جملے کو سینکڑوں مرتبہ پڑھتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ 2 دن میں 1 من آٹا ہمارا صرف ہو جاتا ہے، لگتا ہے اللہ دیے جا رہا ہے۔ جب مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہ تجھ سے تیری رحمت اور تیرا فضل مانگتے ہیں۔ صرف مانگنے پہ اکتفا نہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لا یملکھا الا انت، اللہ رحمت اور فضل اس کا مالک تو ہے، تیری اجازت کے بغیر نہ کسی کو رحمت مل سکتی ہے نہ فضل مل سکتا ہے۔ یہ دعا بکثرت سے مانگے، فضل تلاش کرے۔ 3-4 مسائل تھے پچھلے جمعے، میرے ایک عزیز طالب علم برخوردار حذیفہ، اللہ اس
نوجوان کی زندگی میں برکت فرمائے، سفر کر کے آیا تھا، دونوں رکعتیں جمعے کی رہ گئیں، بعد میں 2 رکعتیں پڑھ کے میرے پاس آیا کہ مدنی صاحب میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اب میں نے یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جواب دیا کہ تیرا نماز جمعہ نہیں ہوئی، تو نے نماز ظہر پڑھنی ہے۔ جو بھی نمازی جمعے کی کم از کم 1 رکعت مل جائے وہ دوسری پڑھ لے، اگر دونوں رکعتیں رہ جائیں رکوع کے بعد آئے، اس نے نماز جمعہ کی 2 رکعتیں نہیں پڑھنی، اس نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اب یہاں ایک پریشانی اور بھی کھڑی ہو گئی، کئی لوگوں نے سوچنا ہے جی یہ ہن اسی نیت کریے تے کی کریے، ہم نے تو نیت کی تھی جمعے کی 2 رکعتوں کی۔ بھائی اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو اب اس غلط کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ نیت ویت کوئی شے نہیں ہے۔ نماز کے شروع میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم، حدیث مبارکہ کے ذخیرہ میں آپ نے سنا ہوگا نا، یہ روایت ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ نیت کے الفاظ میں کسی موضوع حدیث بھی نہیں ہے، کسی نے حدیث بنائی بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے، لیکن ساڑھے نمازیاں نو ٹرک دی بتی دے پچھے لایا، اے بھی کھڑے ہون تو پہلے 2 رکعت نماز نیت یہ فلاں 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 بھی زبان سے کچھ کہنا ہی نہیں۔ نیت اور نیت کے ساتھ منسلک دیگر اعمال اور جمعے کے لیے 3-4 ضروری احکام جو ہیں، میری کوشش تھی کہ آج مکمل ہو جائیں لیکن نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کا بیان میرے حساب سے مکمل ہو جائے گا۔ آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر فائدہ چاہتے ہیں تو وقت پہ آئیں، ایک تو اللہ راضی، ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، خطیب کے بیٹھنے سے پہلے اگر آ گئے آپ کا نام نورانی اور آگ پہ فرشتے نورانی قلم سے لکھ کے رب کے سامنے پیش کریں گے، اللہ یہ بندے تیرے گھر میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے تھے۔ باقی جو بعد میں آئے ہیں خطبہ شروع ہونے سے، ان کا ذکر فرشتوں نے رب کے سامنے نہیں کرنا۔ اور دوسرا، یہ 11واں خطبہ تھا، سارے خطبات مدثر اسلامک سینٹر میں الحمدللہ محفوظ ہیں، ان کے لنک پہ جا کے آپ یہ خطبے کم از کم ایک بار ہر بندہ سنے، اپنی اصلاح کے لیے، ایمان کے اضافے کے لیے اور رب کی رضا کے لیے اور سنت پہ عمل پہ کے لیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو ہر معاملے میں قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔